نام ہے ام سلمہ. یہ نکلی مکہ سے ہجرت کر کے کلمہ پڑھ لی. یہ مکہ کے لوگ اسے ستاتے تھے, مکہ کے لوگ تکلیف دیتے تھے. اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اس کا شوہر ابو سلمہ یہ ہجرت کر کے 1.5-2 سال پہلے مدینہ جا چکا تھا. اس کا چھوٹا سا بچہ تھا, گود میں لے کے نکلی. مکہ والوں نے اس کا چھوٹا سا بچہ چھین لیا تھا. اگر تو مدینہ جانا چاہتی ہے تو جا, مگر اس بچے کو نہیں جانے دیں گے. اس نے کہا نبی کی محبت ہے, ایسے ہزاروں بیٹے قربان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کی محبت میں سے ہزاروں بیٹے قربان. بیٹا چھیننا چھین لو, مگر مدینے جاؤں گی. اب ام سلمہ کہتی ہے جب میں ہجرت کرنے کے لیے نکلی, مکہ سے نکلی تو کوئی راستہ نہیں تھا. آج تو پکے راستے ہیں, آج تو میپ ہے. اس زمانے میں نہ میپ تھا, نہ کوئی پکا راستہ تھا, نہ کوئی بتانے والا تھا, نہ کوئی اشارہ تھا, نہ سنگ میل تھا, کچھ نہیں تھا. کہنے لگی جیسے میں مکہ سے نکلی نا تو میں گم ہو گئی. اب میں پگڈنڈیوں کو پکڑ کے چل رہی تھی. اندھیری رات ہے, وہ سنگلاخ وادیاں ہیں, وہ جھاڑیوں والے راستے ہیں. میں بڑی گھبرا رہی تھی, تنہا ہوں. یا اللہ کو میری عزت کا لوٹیرا نہ مل جائے, یا اللہ کوئی میری عزت کو تار تار کرنے والا نہ مل جائے. اور میں بھٹک رہی تھی کہ جنگلوں میں بھٹک کے نہ رہ جاؤں, کوئی بیابانوں میں بھٹک کے نہ رہ جاؤں. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں چل رہی تھی, گھبرا رہی تھی. چلتے چلتے مجھے سامنے سے کوئی شخص آتا نظر آیا جو اونٹ میں سوار آ رہا ہے. میں گھبرا گئی, اس لیے کہ مکہ کے اندر عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا ایک کھلونا تھا. عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنا ایک کھلونے سے کم تر تھا. لوگوں ذرا غور کرو, عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا اور عورتوں کو کھلونے کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا. مکہ کی تاریخ بتاتی ہے کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کی چتا پہ لٹا کے اسے بھی جلا دیا جاتا. کسی کا شوہر مر جاتا اس کی بیوی کو منحوس سمجھا جاتا. اگر کسی کے گھر میں بیٹی جنم لے لیتی تو اس بیٹی کا گلا کھود دیا جاتا, زندہ قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا. تاریخ بتاتی ہے. کہنے لگی میں گھبرانے لگی, یا اللہ کوئی آ رہا ہے, یہ کوئی مکہ کا دلیم بنا ہے, میری عزت کو تار تار نہ کرتے. میں گھبرائی, گھبرا کے چھپ کے ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی. وہ آنے والا آیا, جس جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھی تھی وہی آ کے اپنا اونٹ روک دیا. میں گھبرائی, یا اللہ اب میری خیر فرما. آنے والا آیا وہی رک گیا. اب میں گھبرائی. اچھا اکیلی لڑکی ہو, عورت ہو, اور کوئی آنے والا مرد کوئی تنہا ہو, مجھے بتاؤ گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی یار؟ اچھا آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اچھا سن رہے نہیں سن رہے؟ دیکھیے جو سننے والے ہیں وہ سنتے ہیں. کچھ لوگ میری تقریر سننے کے لیے بہرائچ سے یہاں آئے. ہمارے شمیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ, سننے والے ہیں. جس کو نہیں سننا ہے وہ سوچ رہے ہیں بھئی 12 بج گئے چلو نکلو. اب مجھے بتائیے میں کیسے, میں بندوق لے کے نہیں روک سکتا یار, میں لاٹھی لے کے نہیں روک سکتا. ہاں یہ میری ذمہ داری ہے, میں اچھی تقریر کروں گا, اور اس سے اچھی تقریر بھی نہیں کر سکتا جو میں کر رہا ہوں. جو آپ کی اصلاح کرے وہ آپ کا دوست ہے, جو آپ کو گمراہ کرے وہ آپ کا دشمن ہے. اگر آج کے زمانے میں بھی تنہا جنگل میں اکیلی لڑکی ہو, رات میں کوئی مرد آ جائے گھبرائے گی. پھر وہ تو وہ دور تھا کہ جب عورت کی کوئی اوقات ہی نہ تھی. ایک بات بتا دوں تمہاری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے, جب میرے نبی تشریف نہ لائے تھے تو پتہ شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ ایک لڑکی کے ساتھ 20 لوگ مل کر بلاత్కాر کرتے, پھر وہ حمل سے ہو جاتی, پھر ان 20 کو اکٹھا کیا جاتا, اس لڑکی سے پوچھا جاتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ, وہ جس کی طرف اشارہ کرتی اس کے ساتھ شادی ہوتی. ایک گندا طریقہ یہ تھا شادی ہونے کا. میرے پیارے نبی نے سارے طریقوں کو ٹھوکر ماری. کتنا پیارا طریقہ دیا ہے, کتنا پیارا طریقہ. پوری دنیا میں شادی ہوتی ہیں, ہر مذہب میں اپنے مذہب کے مطابق, لیکن خدا کی قسم جتنا پیارا اور جتنا سندر, جتنا لاجواب طریقہ مذہب اسلام میں شادی کا ہے, اتنا لاجواب طریقہ کسی مذہب میں ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, شریعت مصطفیٰ, عصمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. نہیں ہے لاؤ آپ پوری دنیا کے مذہبوں کو اٹھاؤ اور ان کے شادیوں کے طریقے دیکھو, پھر میرے کریم مصطفیٰ کا طریقہ دیکھو. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کرنے والا لڑکا کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو, کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, مگر پہلے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے.
لڑکی سے پوچھا جاتا نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے ہوں گے. اور ایسے نہیں اسلام کہہ رہا ہے تو پوچھا ہے. کبھی جھوٹ کہہ دو, دو گواہوں کی موجودگی میں پوچھ کے آؤ. آپ کبھی جھوٹ کہہ دو اور دو گواہ کون ہوں, ایسے نہیں جس کا دل کرا اس کو پکڑ لیا. آج کل یہ ہوتا ہے کہ گواہ یہ چچا کو لے جاؤ, انہیں لے جاؤ. انہیں کیوں لے جاؤ بھائی؟ ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھی, داڑھی کٹا کٹا کے چھلا چھلا کے اس نے مکمل جو ہے اپنی داڑھی کو یہ ڈامر سڑک بنا رہا. کیوں بھائی؟ گواہی کے لیے بھی باشرہ لوگ ہونا ضروری ہے نا. باشرہ. اچھا بے شرع کو کیوں نہیں رکھا؟ بے شرع کو رکھ لیتے. تو بے شرع وہ ہے کہ جب جس کو شریعت کا لحاظ نہیں تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ایک بیڑی پہ جھوٹ بول جائے آدمی, ایک سیرت پہ جھوٹ بول جائے, ایک روپے پہ جھوٹ بول جائے, ایک سموسے پہ جھوٹ بول جائے, ایک کچوڑی پہ جھوٹ بول جائے. تو کچھ تو ایسے جو خالی ملی جھوٹ بولتے ہیں, دن میں نہیں بولتے جھوٹ. اللہ کی قسم, خدا کی قسم. ارے تجھ سے کس نے کہا کہ اتنی قسمیں کھا؟ جو زیادہ قسمیں کھا رہا نا فری میں بنا کسی کے کہے سمجھ لو جھوٹا ہے. کیا ضرورت ہے اتنی قسمیں کھانے کی؟ تجھ سے کون کہہ رہا قسمیں کا؟ بات بات پر قسم کھا رہا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ باشرہ جو ہوگا جسے شریعت کا پاس لحاظ ہوگا وہ سکوں میں بکے گا بھی نہیں اور جھوٹی گواہی دے گا بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شریعت کا یار قانون لاجواب ہے. گواہوں کی موجودگی میں لڑکی سے اذن لو. کیا لو؟ لڑکی سے اذن لو. اب جب لڑکی کہتے میں راضی ہوں تو پھر لڑکے سے بھی پوچھو کہ تم بھی راضی ہو. اتنے مہر کے بدلے فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں, راضی ہو؟ قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے. تو نکاح ہوتا ہے. پتہ چلا کہ شریعت میں دونوں کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے. لڑکی کی بھی رضامندی ضروری, لڑکے کی بھی رضامندی ضروری. واہ 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 ماشاءاللہ. رضامندی ضروری. جب تک رضامندی نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی. یار کتنا پیارا مذہب ہے. عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے اسلام نے, بتائیے آپ. اس عورت کی زندگی سے اگر اسلام نکال دو نا تو عورت کی اوقات جوتی سے بدتر ہے. آپ کو یقین نہ ہے تو لاؤ نکالیں اسلام, عورت کی زندگی سے نکالیں اسلام تو نکاح بھی نکلے گا. ہاں, اور جب نکاح نکل گیا تو کیا ہے یہ؟ ایک فاحشہ بچے. کسی سے ملے گی چاہے وہ کتنی بھی محبت کرتا ہو, اگر نکاح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ عیاشی, وہ زنا ہے, وہ حرام ہے. پتہ چلا جو جائز رشتہ بناتا ہے وہ اسلام ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. کوئی یہ کہے کہ میں اپنی محبوبہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, اس کے لیے سر کٹا دوں گا, کہ جائز ہو جائے گا اس سے ملنا؟ نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں اسے جانتا بھی نہیں لیکن نکاح اس نے اس سے کر لیا تو اسلام کہتا ہے دنیا کا سب سے قریبی رشتہ تیرا ہو گیا. ماشاءاللہ. کیا پیارا مذہب ہے یار, مذہب اسلام. اور ان بیٹیوں کو مذہب اسلام اچھا نہیں لگتا, ان کو بے پردگی بڑی اچھی لگتی ہے, ان کو جنس بڑی اچھی لگتی ہے, کھلے ہوئے بال بڑے اچھے لگتے ہیں, ان کو میلوں میں بازاروں میں گھومنا بڑا اچھا لگتا ہے, ان کو غیروں سے دوستی کرنا, غیروں سے باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. میری بہنوں آج میری تقریر کو سن رہی ہے تو سنو, اگر اسلام تمہاری زندگی سے نکال دیا جائے تو خدا کی قسم تم ایسے رہ جاؤ گی جیسے یتیم بچہ بغیر باپ کے رہ جاتا ہے. تمہاری کوئی اوقات نہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, وہ جنت کس نے رکھی ہے؟ اسلام نے رکھی ہے. سبحان اللہ. اسلام اگر تمہاری زندگی سے ہٹا دیا جائے تو تمہارے قدموں کے نیچے جنت ختم. واہ واہ واہ. بولو 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 یار, ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کسی کے باپ نے نہیں, رسول پاک نے رکھی. زور سے بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے باپ نے نہیں, رسول پاک نے رکھی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت. جلسے میں آنے والوں بوڑھے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب کس نے رکھا؟ مدینے والے مصطفیٰ نے رکھا. نکالو اسلام کو اپنی زندگیوں سے. خدا کی قسم عورت کی کوئی اوقات نہیں رہی, کوئی اوقات.
اتنی ذرہ برابر جو اوقات رہ جائے. آج ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو اسلام کا قانون پسند نہیں ہے. اسلام کے قانون میں انہیں گھڑن لگتی ہے. اگر بیٹیوں کی زندگی سے اسلام نکال دیا جائے تو خدا کی قسم ان کی ذرہ برابر بھی کوئی اوقات نہیں. کوئی اوقات نہیں. اسلام نے ان کو اتنا رائٹ اور اتنا اہمیت اتنی عزت دی ہے. اسلام نے جلسے میں آنے والوں یہ جب تک زندہ رہے جب تک اسلام نے ان کے پیدا ہو جائے کسی کے گھر میں تو رحمت، ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت، بوڑھے ہو جائے تو ان کے چہرے کی جھریوں میں حج مقبول کا ثواب. یہ اسلام نے رکھا، یہ مذہب اسلام نے رکھا. اگر اسلام نکال دو تو کچھ ہے؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. اور یہی اسلام اچھا نہیں لگتا ہماری بچیوں کو. ماڈرن ماحول اچھا لگتا ہے تو سنو جلسے میں آنے والوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو عزت دار بناتا ہے. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورت کو عزت دار بناتا ہے. یہ عورت کی دنیا تعریف کتنی بھی کر لے مگر عورت عزت دار نہیں کہلائے گی جب تک کہ اسلام کے دامن میں لپٹ نہ جائے. جب تک لپٹ نہ جائے جب تک عزت دار نہیں کہلا سکتی. ام سلمہ کہتی ہے میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی کہ یہ اونٹ والا آ کے میرے پاس رکا ہے، پتہ نہیں کون درندہ ہے، میری عزت کو تار تار نہ کر دے. آنے والے نے ایک جملہ بولا، میرے سارے خوف سارے خطرات میری ساری دہشت ایک ہی جملے میں دور ہو گئی. ایک ہی جملے میں. وہ کیسا پیارا جملہ ہوگا. اب وہ جملہ آپ کو سنا دوں، سننا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے آنے والے نے کہا کہ اے جھاڑی میں چھپنے والی خاتون، میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن میرے بارے میں سن لو، میں کوئی عام انسان نہیں، میں کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہوں. ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے. یہ ہے تمہارا کلمہ، یہ ہے تمہارا اسلام. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا سارا غم ایسے کافور ہو گیا، ساری دہشت ایسے چلی گئی جیسے ماں نے آنچل اپنا پھیلا دیا ہو اور اپنے آنچل میں بچوں کو لے لیا ہو. جلسے میں آنے والوں، تمہارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا نام سن کر لوگوں کی دہشت ختم ہو جاتی تھی، تمہارا نام سن کر بیٹیاں اور سر اٹھا کے کہتی تھی کہ یہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، عزت کو لٹنے نہیں دیتا بلکہ لٹتی ہوئی عزتوں کی حفاظت کرے گا. زندہ باد، واہ واہ واہ. اور جب اسٹیج پہ لا کر کسی کی بیٹی کو نچاتے ہوں گے تو وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی. اللہ، تیری بیٹی تو نہیں ہے لیکن کسی کی تو ہوگی. واہ واہ واہ. آپ کیا ہوگے کہ وہ غیر ہے، چلو تیری کلمے کی شریک نہیں ہے، پھر تیرے نبی نے تو فرمایا بیٹی چاہے غیر کی ہو محمد کی نظر میں بیٹی بیٹی ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا کیا، واہ واہ، بیٹی بیٹی. واہ واہ. مجھے بتاؤ آپ جو ناچتی ہیں جو ڈانس کر رہی ہیں وہ کسی کی تو بیٹیاں ہوں گی. حق ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی کی تو بیٹیاں ہوں گی. یہ تو یہ کہ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ پہاڑ سے جنم لے کے آئی ہیں. بتایا ہے تو وہ کسی انسان کی بیٹی. کلمہ پڑھنے والے کی نہیں ہوں گی مگر نبی تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نبی نے تو ان کی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کی ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے سر اٹھایا اور میں کہنے لگی میرے بھائی تجھے سلام ہو کہ اتنی رات میں تو آ گیا، میری عزت کی ابھی حفاظت ہو جائے گی. آنے والا صحابی ہے. کون ہے آنے والا؟ نام ہے حضرت عثمان بن طلحہ. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ تو کون؟ میں نے کہا میں ام سلمہ. وہی ام سلمہ جس کا شوہر ابو سلمہ 2 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا. ہاں میں اسی کی بیوی ام سلمہ. کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں مدینہ جا رہی ہوں، مصطفیٰ کے قدموں میں جا رہے ہیں، زیارت رسول کے لیے جا رہے ہوں. اکیلی کہنے لگی میرا بچہ بھی تھا چھوٹا سا، اس کو چھین لیا گیا. مکہ والوں نے میرے بچوں کو چھین لیا، میں تنہا ہوں. کیسے جائے گی؟ کہنے لگی بس اللہ کا سہارا، مجھے نہیں پتہ کیسے مدینہ پہنچوں گی. ام سلمہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ نے کہا بہن میں اپنے کام سے جا رہا تھا، میرا کام بعد میں ہوگا، میرے اونٹ پہ بیٹھ، پہلے تجھے مدینہ چھوڑ کے آؤں گا بعد میں اپنے کام پہ جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تیری اگر عزت کے بارے میں قیامت میں مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تجھے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، عثمان بن طلحہ نے اونٹ کی رسی کو ہاتھ میں تھاما اور ہاتھ میں تھامنے کے بعد میں آگے آگے چلتے بنے۔ عثمان بن طلحہ، لوگوں ذرا غور کرو، مکہ سے مدینے کا سفر 400 سے 450 کلومیٹر کا سفر، اتنا لمبا سفر، حضرت عثمان بن طلحہ اونٹ کی رسی تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، کہنے لگی 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا۔ عثمان بن طلحہ نے ایک بار بھی مجھے منہ پھر کے نہ دیکھا، ایک بار بھی منہ پھر کے نہ دیکھا۔ یار یہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کی حقیقت اور یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ ماشاءاللہ یہاں تو اگر شادی ہو رہی ہوتی ہے تو جدھر لڑکیاں عورتیں ہیں ادھر زیادہ غصہ آ جاتے ہیں۔ اب تو کیا کر رہا ہے ادھر؟ تیرا کیا کام ہے؟ تیرا کھانا کھلا رہا ہوں۔ بغیرت تو کھانا کھلائے گا عورتوں کو؟ اچھا یہ عورتیں بھی بڑی بغیرت ہیں، یہ بھی لڑکوں کے ہاتھوں سے کھانا کھاتی ہیں، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تم یہ کہو فاقے سے رہ سکتی ہیں اور فاقے سے جا سکتی ہیں مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا پیغام ہے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اگر یہ کہہ دو کہ ہم کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے، فاقے سے تو چلے جائیں گے، اگر ہماری کوئی بہن کھانا کھلائے گی، کوئی عورت کوئی خاتون کھانا کھلائے گی کھا لیں گے، ورنہ شادی سے فاقے سے چلے جائیں گے۔ اگر ان بغیر بے حیا کبھی کیا کرو، انہیں بھی انہی لڑکوں کے ہاتھوں سے کھانا اچھا لگتا۔ عرسوں میں جب جاتی ہیں تو چکر جھولے میں بیٹھی ہوتی ہیں، اسی کرسی پہ غیر مرد بیٹھا لڑکا، اسی پہ یہ بیٹھی ہے۔ کتنیوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بال پھنس گئے چکر جھولے میں، میں نے کہا اس کی تو گردن پھنس جاتی تو اچھا تھا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، اس کی تو گردن پھنس جاتی تو اچھا تھا۔ ام سلمہ کہتے ہیں میں مدینۃ الرسول لے آیا۔ کہاں لے آیا؟ مدینۃ الرسول لے آیا۔ ام سلمہ آئیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جرمت میں تشریف فرما ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، آمینہ کا لال موجود ہے۔ ام سلمہ آئی، ام سلمہ آنے کے بعد کسی صحابی سے پوچھی میں سب کو دیکھ رہی ہوں لیکن میرا ابو سلمہ نہیں دیکھ رہا ہے، میرا شوہر ابو سلمہ کہاں چلا گیا؟ میں سب کو تو دیکھ رہی ہوں مگر ابو سلمہ نظر نہیں آتا۔ کسی نے کہا خاتون تیرا شوہر 2 سال پہلے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، شہید ہو گیا۔ جس کا بچہ مکہ میں چھین لیا ہو، جس کا شوہر سہارا تھا تنہا، اس کو خبر ملی ہو کہ شہید ہو گیا، بتاؤ اس کے دل پہ کیسی بجلیاں گری ہو، اس کے دل پہ کیسی تباہی مچی ہوگی۔ کہنے لگی میرا تو گلشن لٹ گیا، میری تو زندگی کی کمائی لٹ گئی تھی، میں مکہ سے بیٹی کو چھوڑ کے اس بنیاد اور اس امید پر آئی تھی کہ مدینہ میں شوہر کے دامن کا سہارا ملے گا، وہیں پر ام سلمہ زندگی کے شب و روز گزار لے گی، مگر جب پتا چلا کہ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، کہنے لگی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میں رونے لگی، چیخ نکلی۔ قریب مصطفیٰ نے فرمایا کون ہے رونے والی خاتون؟ اور اس کی یا رسول اللہ ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ آئی ہے، مکہ والوں نے اس کا دودھ پیتا بچہ چھین لیا، شوہر کے سہارے آئی تھی، شوہر بھی شہید ہو گیا، شوہر کی خبر ملی ہے اس لیے چیخ ہے، اس لیے عاشق بہا رہی ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ او لوگوں یہ مدینے والے وہ مصطفیٰ ہے جو حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ کو میری بارگاہ میں لایا جائے، ام سلمہ کو بلا کے قریب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے قریب مصطفیٰ فرماتے ہیں ام سلمہ کیوں روتی ہے؟ ام سلمہ کیوں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بہت تکلیف پہنچی ہے، میرا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا، یا رسول اللہ میں شوہر کے امید پر آئی تھی لیکن یہاں آ کر خبر ملی ہے کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، یا رسول اللہ بیوی اپنے شوہروں کے دامن میں جو ہے آرام کی نیند لیا کرتی ہے، یا رسول اللہ اب کس کا دامن میرے سر پہ ہوگا، یا رسول اللہ کس کا سایہ میرے سر پہ ہوگا، یا رسول اللہ میں دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں،
دیتا تو آمینہ کا لال محمد رسول اللہ سہارا دیتا. ام سلمہ تجھ سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. عرض کی آقا مال میرے پاس نہیں, گھر میرے پاس نہیں, دولت میرے پاس نہیں, دھن میرے پاس نہیں, وہ جوانی کا عروج میرے پاس نہیں, اس لیے کہ میرا پہلا نکاح ہو چکا ہے, مجھ سے اولاد کی پیدائش ہو چکی ہے. یا رسول اللہ کون کرے گا مجھ سے نکاح؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی نہیں کرے گا تو تجھ سے نکاح محمد رسول اللہ کرے گا. واہ واہ واہ. میرے نبی نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں اس میں تنہا ایک قبالی ہے, تنہا ایک قبالی ہے. اس کے علاوہ میرے نبی نے جو نکاح فرمایا ہے کسی بے سہارے کو سہارا دیا. ارے واہ. میرے کریم مصطفیٰ نے, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا یہ بتاؤ اسلام میں 4 نکاح جائز ہیں, تمہارے نبی نے 11 نکاح کیوں کیے ہیں؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت عوام کے لیے ہے وہ شریعت ضروری نہیں کہ مکمل نبی کے لیے ہو بہو ہو. نبی کے معاملات الگ ہے, نبی کے معاملات الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے خدا کی قسم جتنے نکاح کیے ہیں وہ سہارے دیے ہیں. اب بتاؤ یہ سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ کون ایسی خاتون ہوگی دنیا کی کہ نبی نکاح کی پیشکش کر دیں اور وہ اس پہ خوش نہ ہو جائے؟ ام سلمہ کہتی ہے رسول اللہ مجھ سے, نبی نے فرمایا ہاں اگر تمہاری رضامندی ہو تو تمہیں بھی محمد سہارا دینے کو تیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میرے نبی ہے, یہ میرے نبی اور یہ اسلام ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں راضی ہو گئی, میرا نکاح مصطفیٰ سے ہو گیا. یہ ام سلمہ وہی نبی کی بیوی ہیں جن کو میرے نبی نے ایک بوتل دی تھی, وہ بوتل میں مٹی تھی کربلا کی, اور کہا تھا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا ہے. یہ وہی ام سلمہ ہے, وہ انہی کو دی تھی مٹی کی وہ بوتل. ان کو کیوں دی تھی؟ دوسری ازواج بھی تھی, ان کو بھی تو دے سکتے. حضرت خدیجہ کو کیوں نہیں دی؟ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دی؟ اس لیے نیدی نبی کو پتا تھا جب کربلا کا واقعہ ہوگا تو صرف ام سلمہ ہی ہوں گی. اس وقت کوئی نہیں ہوگا, صرف ام سلمہ ہی ہوگا اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا, اور ام سلمہ ہی تھی. اس سے پتا چلا میرے نبی جیسے گزرے ہوئے زمانے کا دیکھتے ہیں ویسے ہی آنے والے زمانے کو بھی دیکھتے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, میں کہتا ہوں وہ بے وقوف ہے. میرے نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں بریلی کا خلاف کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے رہو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ ہے میرے قریب مصطفیٰ. جلسے میں آنے والوں تم بالی ووڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو, ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو, ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ارے یار دنیا والوں کو تو وہ فالو کرے کہ جس کا کوئی رہنما نہ ہو. ارے واہ. تیرا تو اتنا بڑا رہنما ہے کہ دنیا کے رہنما بھی تیرے نبی کو دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں. واہ. ہائے 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 سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں میں, پیٹ کا ڈاکٹر جو گیسٹرو اسپیشلسٹ جو صرف پیٹ کو دیکھتا ہے, پیٹ کی کوئی بھی خرابیاں دور کرتا, اس کی فیس بھی 2000 روپے. میں ایک بار اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے برتن میں پانی پی رہا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یار آپ 1 لاکھ روپیہ روز کماتے ہو, اگر حساب لگایا جائے اس کی انکم ٹوٹل 1 لاکھ روپے روز ہو. میں نے کہا آپ کا تو سونے کا گلاس ہونا چاہیے یار. 1 لاکھ روپیہ روز جو کماتا ہو تو مٹی کا برتن دیکھ کے تعجب نہ ہوگا؟ سونے کا ہونا چاہیے تھا. کہنے لگا مولانا بڑے تیز آدمی ہو یار, میرے مٹی کے گلاس پہ بھی آپ نے, برتن پہ بھی آپ نے نظر ڈال دیا. میں نے کہا یار پوچھنے کی تو بات ہے بھائی, آپ اتنے بڑے ہو 1 منٹ کا آپ کو 2000 روپیہ آدمی دے کے چلا جاتا, کچھ تو خاصیت ہے آپ کے اندر. کہنے لگا مولانا میری تو برتن کھانے کا بھی مٹی کا ہے, میری تو ہانڈی بھی مٹی کی ہے,
جس میں پکتا ہوں وہ بھی مٹی کا، جس میں کھاتا ہوں وہ پلیٹ بھی مٹی کا، جس میں پیتا ہوں وہ بیلا بھی مٹی کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بے وقوف تھوڑی ہو، ایسے ہی نہ تھوڑی مجھے 1 منٹ کا 2000 روپیہ دے کے جاتے ہیں، ریسرچ کیا ہوں۔ میں نے کہا کیا ریسرچ کی ہو؟ بولے مٹی کے برتن میں کھانے سے گیس نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، مٹی کا برتن بیماریوں کو لے جاتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ ذرا بتائیں آپ کیسے؟ جو دنیا کی سائنس آج ترقی کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے تیرے نبی نے ریسرچ کر کے چھوڑ دیا۔ ارے واہ، زور سے کہہ دو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب خالی ناز سن کے جاؤ گے تو کیا پتا چلے گا؟ کچھ نہیں، خالی کیا ملے گا؟ حق ہے، کیا ملے گا بتاؤ؟ کچھ نہیں کچھ نہیں تو میں ناز کا مخالف نہیں ہوں جی، مگر اس بات کا مخالف ہوں ناز سن کے بھاگ گئے، اس بات کا میں مخالف ہوں۔ یہ باتیں بتانا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ بتایا یار کیسے یہ مرضوں کو کھا جاتا ہے؟ کہنے لگا مولانا جی سون، میں ریسرچ کیا ہوں، ریسرچ سینٹر کا پڑھا ہوں۔ اچھا، میں نے کیا ریسرچ کی؟ کہنے لگے جو کھانا آج کل زیادہ تر 90% کھانا گیس پہ بنتا ہے۔ گیس چولہے ہیں کیا نہیں آپ کے یہاں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جو چولہے میں کھانا بنتا تھا پہلے زمانے میں، وہ چولہے کا جو ٹمپریچر ہوتا وہ ہوتا 90 تقریباً، کتنا؟ 90-100 کے آس پاس۔ کتنا ہوتا ہے ٹمپریچر؟ اور جو گیس سلنڈر پہ کھانا بنتا اس کا ٹمپریچر ہوتا 1900۔ کہنے لگا جو کھانا گیس پہ بنتا ہے وہ کھانا تقریباً 30% جلتا ہے، دکھتا نہیں مگر جلا ہوتا ہے، اور اس کھانے کو جب کھاتے ہیں تو پیٹ میں جلن ہوتی ہے۔ جلا کھا جلن ہوگی، گیس بنے گا، آنتوں کو چپکے گا، لیور فیٹی ہوگا۔ لیکن جب اسی گیس پہ مٹی کی ہانڈی کو رکھ دیتے ہیں تو وہ 1900 ٹمپریچر کو کم کر کے سیدھا 200-300 پہ لے آتا ہے۔ مٹی کا تلا موٹا ہے نا، اتنی جلدی مٹی کے تلے میں دھدک نہیں آئے گا، عفان نہیں آئے گا جتنا اس میں آ جاتا ہے تمہارے اس میں ایلومینیم والے۔ تو مٹی میں پکائیں گے تو جلنے سے بچے گا۔ میں نے کہا یہ ریسرچ تم نے کی ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے ریسرچ کی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم نے آج کی ہے، یہ کسی کے باپ کا طریقہ نہیں، مٹی کے برتن میں کھانا مدینے والے محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا سچ میں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پڑھنا آپ میری نبی کی جیونی کو۔ میں نے کہا آپ چاہو تو سونے کے برتن میں کھا سکتے ہیں، ایسے میرا نبی چاہتا تو سونا چاندی کے برتن میں کھاتا۔ میرا نبی پہاڑوں کو حکم دے دیتا تو سونا چاندی کے بنتے میرے نبی کے گھر میں آ جاتے، مگر میرے مصطفیٰ نے مٹی کے برتن میں کھایا۔ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے، میرے نبی نے ریسرچ کر لیا تھا۔ تو 1400 سال کے بعد بھی اگر مٹی کو استعمال کیا جائے گا تو بیماری سے محفوظ رہو گے۔ ارے واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ، زندہ باد، کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، زندہ باد۔ خدا کی قسم پتا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگا تھا مولانا جی تمہارے مذہب کی کئی باتیں میں اور سن چکا ہوں، اور کئی باتیں جو سنتا ہوں تو ایسا دل چاہتا ہے کہ یار پھر کلمہ ہی پڑھ لیا جائے۔ ارے واہ، ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ غور کرے یار، یہ ریسرچ سینٹر کا بہت بڑا